جبکہ انس رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ کتاب خط پر تحریر پر اعتماد جائز ہے، چاہے وہ تحریر اس کے ہاتھ میں ہو، قبضے میں ہو، یا اس کے کسی امانت دار کے ہاتھ میں ہو، جائز ہے۔ لیکن اگر اس کے اور امانت دار کے ہاتھ میں نہ ہو، اس کے علاوہ کے ہاتھ میں ہو، قبضے میں ہو، تو پھر چونکہ وہ تبدیلی سے محفوظ نہیں، معمون نہیں ہوتا، اس لیے پھر اس کو بیان کرنا درست نہیں، جائز نہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ نے جانب وسعت کا اعتبار کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ چاہے وہ تحریر پر عمل کرنا جائز ہے، چاہے اس کے قبضے میں ہو یا نہ ہو، تحریر پر لکھائی پر عمل کرنا جائز ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے رخصت والی جانب میں لوگوں پر آسانی کو اختیار کیا ہے۔ یہ ہے جانب طرف حفظ میں جانب رخصت۔ تیسری قسم ہے طرف ادا۔ طرف ادا میں جانب عزیمت یہ ہے کہ وہ حدیث جس کو سنا ہو لفظ کے ساتھ اور معنی کے ساتھ، جس طرح سنا ہے، جس طریقے سے لفظ اور معنی کے ساتھ سنا ہے، ایسے ہی لفظ اور معنی کے ساتھ اس کو ادا کر دے۔ حدیث کے الفاظ میں کمی بیشی نہ ہو، حدیث انہی الفاظ کے ساتھ، جن الفاظ کے ساتھ اور جن معنی کے ساتھ ان کو یاد کیا تھا، انہی الفاظ اور معنی کے ساتھ اس کو آگے دوسرے تک منتقل کر دے اور بیان کر دے۔ یہ جانب عزیمت ہے۔ اور جانب رخصت یہ ہے کہ اس کو معنی کے ساتھ، لفظ کے ساتھ اگر نقل نہیں کر سکتا، الفاظ اگر یاد نہیں ہے تو معنی کے ساتھ اس کو نقل کر دے، معنی مفہوم حدیث کا ہو، الفاظ راوی کے اپنے ہو، تو اس طرح نقل بالمعنی کرنا جائز ہے۔ یہ رخصت ہے اس میں۔ اور شارح کہتے ہیں یہ عامت الاصولیین اور محدثین کے نزدیک نقل بالمعنی جائز ہے، اس لیے کہ صحابہ حضرات وہ روایت بالمعنی بکثرت کرتے تھے، روایت بالمعنی کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے جب روایت بالمعنی کرتے تو حضرات صحابہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، آپ نے ایسا فرمایا، او قریبا منہ، یا اس کے قریب فرمایا، او نحوہ، یا اس جیسے فرمایا ہے۔ وہ نقل بالمعنی تھا۔ اس لیے البتہ محشی نے کہا کہ امام مالک رحمہ اللہ کی طرف یہ منقول ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہاں تا قسمیہ آئی ہو تو تا قسمیہ کو با قسمیہ سے بھی تبدیل کرنا جائز نہیں ہے۔ نقل بالمعنی اس طور پر بھی کرنا جائز نہیں کہ اگر روایت میں تا قسمیہ آیا ہو تو تا قسمیہ کو با قسمیہ سے تبدیل کرنا بھی درست نہیں۔ شارح کہتے ہیں یہ جو امام مالک رحمہ اللہ سے نقل ہے یہ تشدید پر محمول ہے، اس نے عزیمت کو لیا ہے، عزیمت کو اختیار کیا۔ لیکن یاد رکھنا حدیث کا نقل بالمعنی درست ہے، قرآن مجید کا نقل بالمعنی بالاتفاق ناجائز ہے۔ قرآن مجید کا نقل بالمعنی بالاتفاق ناجائز ہے۔ الفاظ نہ ہو، صرف قرآن مجید کا ترجمہ شائع کیا جائے، نقل کیا جائے، بالاتفاق ناجائز ہے۔ ہاں تفسیر جائز ہے، تفسیر جس لغت میں بھی ہو تفسیر جائز ہے، لیکن قرآن مجید کا معنی نقل کرنا، نقل بالمعنی، یہ ناجائز ہے۔ جبکہ شارح کہتے ہیں بعض حضرات کے نزدیک یہ جو جانب رخصت ہے ادا میں، یہ بھی جائز نہیں، نقل بالمعنی جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احادیث ہوتے تھے، بعض حدیثیں وہ جوامع الکلم میں سے ہوتی تھی، جوامع الکلم، اور وہ جوامع الکلم تو آپ کے ساتھ خاص ہے، مختص ہے۔ اب کوئی اور راوی اگر نقل بالمعنی کرے گا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جامع کلمات کو کیسے ادا کرے گا اپنے الفاظ میں؟ اس لیے کہ جامع الکلم یہ خاصہ آپ کے ساتھ ہے، یہ آپ کے ساتھ مختص ہے، تو دوسرا راوی کیسے نقل بالمعنی کر سکتا ہے؟ اس کا نقل بالمعنی کرے گا تو پھر اس میں الفاظ میں کمی بیشی ضرور آئے گی، اس لیے وہ حدیث محفوظ نہیں ہوگی تبدیلی سے۔ اس لیے بعض حضرات نے کہا کہ نقل بالمعنی جائز نہیں ہے۔
اس لیے کہ اس پر اشتباہ ہو جائے گا اور نقل بالمعنی میں زیادتی اور نقصان سے وہ روایت محفوظ نہیں ہوگی۔ لیکن شارح کہتے ہیں یہ 2-3 قول گزر گئے، نقل بالمعنی رخصت والے جانب میں جائز ہے یا ناجائز ہے۔ شارح کہتے ہیں اس میں تفصیل ہے، اس میں کیا ہے؟ تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ ہم حدیث کو دیکھیں گے۔ حدیث 3 طرح کی ہیں۔ ایک حدیث وہ ہوتی ہے جو محکم ہوتی ہے، اپنے معنی پر دلالت کرنے میں محکم ہے۔ محکم سے وہ محکم اصطلاحی مراد نہیں، بلکہ اب اس کا اپنے معنی پر دلالت کرنا واضح اور ظاہر ہے، اس میں اشتباہ نہیں ہے۔ اپنے معنی کے علاوہ دوسرے معنی کا اس میں احتمال نہیں ہے۔ اگر روایت ایسی ہے کہ جس میں دوسرے معنی کا اشتباہ نہیں ہو رہا، دوسرے معنی کا احتمال نہیں، تو پھر نقل بالمعنی اس راوی کے لیے جائز ہے جس کو لغت کے طرق میں، لغت کے وجوہ اور اقسام میں اس کا علم ہو، جو علم علم لغت کا جاننے والا ہو، اس کے لیے پھر نقل بالمعنی روایت کا کرنا درست ہے۔ ایسی روایت کا نقل بالمعنی درست ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس روایت کا معنی یہ ہے اور اس میں دوسرے معنی کا اشتباہ ہے نہیں، دوسرے معنی کا احتمال ہی نہیں ہے روایت میں، اس لیے ایسے روایت بالمعنی ایسے راوی کے لیے درست ہے جو لغت کا جاننے والا ہو۔ دوسری حدیث وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں ظاہر ہوتی ہے لیکن اس میں دوسرے معنی کا احتمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ روایت ایسی ہے کہ وہ عام ہے تو اس میں تخصیص تخصیص کا احتمال ہوتا ہے، یا وہ حقیقت ہے اس میں مجاز کا احتمال ہے۔ تو اگر کوئی روایت ایسی ہو کہ ظاہر ہو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں، غیر کے معنی کا دوسرے معنی کا اس میں احتمال ہو، تو پھر ایسی روایت کا نقل بالمعنی کرنا یہ صرف فقیہ مجتہد کے لیے جائز ہے، غیر فقیہ کے لیے جائز نہیں۔ اس لیے کہ فقیہ وہ روایت کے مراد پر واقف ہوتا ہے، اس لیے جب وہ نقل بالمعنی کرے گا تو اس کے مفہوم میں مراد میں خلل نہیں آئے گا، بگاڑ نہیں آئے گی۔ اس کی مثال شارح نے دی ہے، جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص اپنے دین کو تبدیل کر دے اس کو قتل کر دو۔ کہتے ہیں کہ اس روایت سے عورت کو خاص کیا گیا، عورت اگر دین کو تبدیل کر دے اس کا قتل درست نہیں ہے، اس روایت سے عورت کو خاص کیا گیا ہے۔ جب عورت خاص ہے تو اب اگر کوئی اس کو نقل بالمعنی کرے اور فقیہ نہ ہو تو اور وہ یہ کہے کل من بدل دینہ فاقتلوہ، لفظ کل چونکہ من عموم کے لیے تو وہ فقیہ ہے نہیں، لفظ کل کو بڑھا دے تو اب من عموم میں مؤکد ہو گیا، پہلے من عموم میں مؤکد نہیں تھا، کل کے داخل ہونے کی وجہ سے من عموم میں مؤکد ہو گیا، کل من بدل دینہ فاقتلوہ۔ تو اب اس سے عورت کو نکالنا درست نہیں ہوگا، اب عورت بھی اس میں داخل ہو جائے گی، تو احکام میں بگاڑ آ گیا، احکام میں خرابی آ جائے گی، جس کو شریعت نے خاص کیا ہے وہ اس کو داخل کر رہا ہے۔ اس لیے ایسی روایت جو ظاہر ہو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں، دوسرے معنی کا اس میں احتمال ہو، وہاں نقل بالمعنی فقیہ کے لیے درست ہے، مجتہد کے لیے، غیر فقیہ کے لیے درست نہیں۔ تیسری قسم وہ روایت ہوتی ہے کہ جو جوامع الکلم میں سے ہو۔ جوامع الکلم اے الکلم الجامع، ایسا کلمات ہو کہ جو جامع ہو، بہت سارے معنی کو جمع کرنے والی ہو، تو جوامع الکلم اے الکلم الجامع، یعنی ایسے الفاظ ہوں جن کے نیچے بہت سارے معانی ہوں، جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الغرم بالغنم، تاوان یہ سبب کی نفع کے سبب سے ہے، نفع کے بدلے میں ہوتا ہے۔ جو آدمی تاوان برداشت کرے گا تو نفع بھی اسی کو ملے گا، تو نفع بھی اسی کو ملے گا۔ لہذا جو آدمی مثال کے طور پر کسی چیز کو غصب کر لے، بکری غصب کی ہے، تو بکری کے دودھ کو اگر اس نے استعمال کیا ہے، اس سے نفع اٹھایا ہے، تو تاوان بکری، اور پھر وہ ہلاک ہو جائے تو بکری کے تاوان کا ضامن بھی وہی ہوگا، اس لیے کہ جب نفع اس کے لیے ہے تو تاوان بھی اسی پر ہوگا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الخراج بالزمان، خراج نفع یہ تاوان کے سبب سے ہوتا ہے، تاوان کے بدلے میں ہے۔
جس کو نفع جس کے لیے ہوگا تاوان بھی وہی دے گا۔ جیسے کہ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر کوئی چیز خرید لے اور پھر لوٹانے کے لیے اس کو واپس کر رہا ہے، جانور خرید لیا، 1 دن 2 دن تک اس کو رکھا ہے، پھر عیب کی وجہ سے اس کو واپس کر رہا ہے بائع کو، یہ جو 1 دن 2 دن اس نے دودھ استعمال کیا، یہ دودھ یا اس کا جو گوبر وغیرہ استعمال کیا یا کسی اس سے اور چیز کوئی نفع اٹھایا ہے، تو یہ نفع اس کے لیے، جب نفع اس کے لیے ہے تو تاوان بھی اسی کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کے اگر اس کے قبضے میں ہلاک ہو جائے تو تاوان کس کو ہوگا؟ بائع کو ہوگا، مشتری کا ہوگا؟ مشتری کو ہوگا، چونکہ نفع اس کا ہے تو نقصان بھی اسی کو برداشت کرنا پڑے گا اس کے ضمان میں داخل ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے العجماء جبار، عجمہ یہ مؤنث ہے اعجم کی، اور اعجم سے مراد ہے بہیمہ، جانور، بے زبان مخلوق۔ العجماء جبار، بہیمے کا نقصان کیا ہوا یہ حدر ہے، جبار یہ حدر ہے، اس کا تاوان نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی بہیمے کے ساتھ، جانور کے ساتھ نہ کوئی سائق ہو نہ کوئی قائد ہو، دن کا وقت ہو، اور وہ بہیمہ جانور کسی کا نقصان کر دے تو اس کا تاوان لازم نہیں ہے، جبار حدر ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ قائد یا سائق ہو پھر کسی کا نقصان کر لے تو پھر وہ تاوان وہ ضامن ہوگا، یا رات کے وقت کسی کا نقصان کر لے تو پھر مالک ضامن ہوگا، اس لیے کہ جانوروں کو رات میں باندھا جاتا ہے، اس نے کیوں نہیں باندھا؟ تعدی کی، اس لیے ضامن ہوگا۔ یہ روایتیں ایسی ہیں جوامع الکلم ہے، تو جو روایت جوامع الکلم میں سے ہو یا وہ روایت ایسی ہو کہ مشکل ہو یا مشترک ہو یا وہ روایت مجمل ہو تو نقل بالمعنی کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، نہ فقیہ اور مجتہد کے لیے، نہ غیر فقیہ اور عربی دان کے لیے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ جوامع الکلم میں سے اگر وہ روایت ہے تو جوامع الکلم تو آپ کے ساتھ خاص ہے، کوئی فقیہ بھی اگر نقل بالمعنی کرے گا تو ظاہر بات ہے وہ جوامع الکلم تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے، دوسرے کے ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے نقل بالمعنی میں کمی بیشی ہوگی۔ اگر مشکل اور مشترک ہے تو اگر مشکل اور مشترک ہے تو پھر اس کا نقل کرنے والا مشترک کی کیسے نقل کرے گا؟ جس معنی میں وہ جس الفاظ کے ساتھ نقل کرے گا تو اس مشترک کے لیے اپنا مفہوم دے گا، تو مشترک میں یہ اپنی تعویل کر کے اس کو ذکر کرے گا، اس کی تعویل خاص تعویل ہوگی جو دوسروں پر حجت نہیں ہوگی۔ تو چاہے مشکل ہو یا مشترک ہو، جب یہ نقل بالمعنی کرے گا تو اپنی تعویل کے خاص تعویل کے ساتھ نقل کرے گا، اور وہ اس کی تعویل یہ دوسروں پر حجت نہیں ہوتی، اس لیے مشکل اور مشترک کا نقل بالمعنی بھی درست نہیں۔ اور رہا مجمل، تو شارح کہتے ہیں مجمل کا نقل بالمعنی بھی درست نہیں، اس لیے کہ مجمل کے پر تو اس کے معنی پر تو واقفیت حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ مبین اور مجمل متکلم سے استفسار نہ کرے، اس کی طرف رجوع نہ کرے، وہ معنی بیان کرے گا تو اس کو اس کا علم معنی معلوم ہوگا، پھر نقل بالمعنی کرے گا، لہذا جب تک وہ معنی معلوم ہی نہیں ہے اس کو تو پھر یہ کیسے نقل بالمعنی کرے گا ان الفاظ کا جو مجمل ہو۔ اس لیے جو روایت جوامع الکلم میں سے ہو یا مجمل ہو یا مشترک ہو یا وہ مشکل ہو تو اس کا نقل کرنا نقل بالمعنی مجتہد کے لیے بھی جائز نہیں۔ تو یہ جو جانبیں طرف ادا میں 3 جانب ہو گئی، طرف ادا میں 2 قول تھے کہ نقل بالمعنی رخصت ہے، جبکہ بعض کے نزدیک نقل بالمعنی جائز نہیں۔ شارح نے اس کی تفصیل ذکر کی کہ مصنف نے اس میں تفصیل کی، اور تفصیل ہے کہ حدیثیں 3 طرح کے ہیں۔ پہلے قسم کی حدیث وہ ہے کہ جو ظاہر، جو محکم ہوتی ہے اپنے معنی پر دلالت کرنے میں، یعنی واضح ہے، ظاہر ہے، دوسرے معنی کا احتمال نہیں، تو یہ اس حدیث کا نقل بالمعنی کرنا لغت کے جاننے والے کے لیے درست، اور جو لغت کا علم نہ رکھتا ہو اس کے علاوہ کے لیے درست نہیں۔ اور جو روایت ظاہر ہو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں، یعنی اس میں غیر معنی کا احتمال ہو، تو پھر ایسا روایت کا نقل بالمعنی یہ مجتہد اور فقیہ کے لیے درست ہے، غیر فقیہ کے لیے درست نہیں۔ اور جو روایت یہ جوامع الکلم میں سے ہو یا مشکل یا مشترک یا مجمل ہو
تو ایسی روایت نقل بالمعنی کسی فقیہ کے لیے بھی درست نہیں، کسی کے لیے نقل بالمعنی درست نہیں ہے۔ دیکھو کتاب میں والتقسیم الرابع، چوتھی تقسیم ہے فی بیان نفس الخبر، نفس خبر میں ہے یہ تقسیم۔ وہذا التقسیم ایضا لمطلق الخبر الواحد، یہ تقسیم بھی مطلق خبر واحد میں ہے۔ اعم ان یکون، وہ خبر عام ہے اس بات سے، ان یکون خبر الرسول، کہ وہ خبر رسول کا خبر ہو، او غیر ہی، یا کسی اور کی خبر ہو۔ ولہذا قال، شارح کہتے ہیں اسی وجہ سے ماتن نے کہا وہو اربعۃ اقسام، اس خبر کی 4 اقسام ہے۔ قسم، ایک قسم ہے یحیط العلم بصدقہ، کہ جس نے سچائی کے ساتھ علم کا احاطہ کیا ہو، کا خبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے۔ اذ الادلۃ القطعیۃ قائمۃ علی عصمتہ عن الکذب وسائر الذنوب، اس لیے کہ ادلہ قطعیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جھوٹ سے اور تمام گناہوں سے اس کے عصمت پر قائم ہے کہ آپ معصوم ہے، اس پر ادلہ قطعیہ قائم ہے۔ وقسم، اور دوسری قسم ہے یحیط العلم بکذبہ، جو جھوٹ کے ساتھ اس علم کا احاطہ کر رہا ہو، کدعوی فرعون الربوبیۃ، جیسے کہ فرعون کے رب ہونے کا دعویٰ ہے۔ لأن الحادث الفانیہ، اس لیے کہ جو حادث اور فانی ہو، لا یکون الہا بالبداہۃ، بدیہی طور پر وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ وقسم، اور تیسری قسم ہے یحتملہما، جو ان سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال رکھے، علی السواء، برابر سرابر، کا خبر الفاسق، جیسے کہ فاسق کی خبر ہے۔ فإنہ من حیث اسلامہ، اس لیے کہ وہ اس کے اسلام ہونے کے حیثیت سے، یحتمل الصدق، اس کا خبر سچ کا احتمال رکھتا ہے۔ ومن حیث فسقہ، اور اس کے فسق کے حیثیت سے، یحتمل الکذب، وہ جھوٹ کا احتمال رکھتا ہے۔ فہو واجب التوقف، اس لیے اس کی وہ خبر، اس پر توقف واجب ہے۔ وقسم، اور چوتھی قسم ہے یترجح احد احتمالہ علی الآخر، اس خبر کے دونوں احتمالوں میں سے ایک دوسرے پر راجح ہوتی ہے۔ کخبر العدل المستجمع، جیسے کہ ایسے عادل کی خبر جو جامع ہو، للشرائط، شرائط کا جمع کرنے والا ہو۔ ولہذا النوع الاخیری، اسی آخری قسم کی، چوتھی قسم کی، المقصود ہا ہونا، جو مقصود ہے یہاں پر، اطراف ثلاثۃ، 3 اطراف ہے۔ طرف السماع، طرف سماعت ہے، بأن يسمع الحدیث من المحدث، اس طور پر کہ محدث حدیث کو سنے، اولا سب سے پہلے۔ وطرف الحفظ، اور طرف حفظ ہے، بأن يحفظ بعد ذلك، کہ اس کے بعد اس حدیث کو یاد کرے، من اولہ الی آخرہ، اول سے لے کر آخر تک۔ وطرف الاداء، اور طرف ادا ہے، بأن یلقیہ الی الآخر، اس طور پر کہ وہ حدیث دوسرے تک پہنچا دے، لتفرغ ذمتہ، تاکہ اس کا ذمہ فارغ ہو۔ وفی کل طرف منہا عزیمت و رخصت، اور ان اطراف میں سے ہر طرف میں عزیمت بھی ہے اور رخصت ہے۔ فالاول، جو پہلی ہے، طرف السماع، سماعت والی جانب، وذالک، اور وہ، اما ان یکون عزیمتا، وہ یا تو عزیمت ہوگی، وہ ہوا، اور وہ جو عزیمت ہے، ما یکون، وہ ہے کہ جو من جنس الاسماع، جو اسماع کے جنس میں سے ہو، ای یسمع التلمیذ عبارت الحدیث، اس طور پر کہ یعنی طالب علم حدیث کی عبارت سنائے، مشافہتاً، آمنے سامنے، روبرو، او مغایبتاً، یا غائبانہ سنائے، بأن تقرأ، اس طور پر کہ تو پڑھے، ان تقرأ علی المحدث من کتاب او حفظ، اس طور پر کہ تو محدث استاذ کے سامنے، محدث کے سامنے پڑھ کر سنائے، کتاب سے ہو یا زبانی۔ وہو یسمع، اور وہ سنے، ثم تقول له، پھر تم ان سے کہے، اہوا کما قرأت علیک، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ فیقول، وہ کہتا ہے ہوا، فیقول ہوا نعم، تو وہ کہتا ہے کہ جی ہاں۔ شارح کہتے ہیں وہذا احوط، یہ سنانا یہ زیادہ احتیاط پر مبنی ہے۔ لأنہ اذا قرأ بنفسہ، اس لیے کہ جب تلمیذ خود پڑھے گا، کان اشد عنایۃ فی ضبط المتن، تو حدیث کی متن کے یاد کرنے میں، ضبط کرنے میں
زیادہ توجہ والا ہوگا، انتہائی اہتمام کرنے والا ہوگا۔ لأنه عامل لنفسه، اس لیے کہ طالب علم شاگرد اپنے لیے عمل کر رہا ہے، والمحدث عامل لغیره، محدث غیر کے لیے عامل ہے، عمل کرنے والا ہے۔ او یقرأ علیک المحدث بنفسه من کتاب او حفظ، اور یا یہ کہ محدث وہ تمہارے سامنے پڑھ کر تم کو سنائے، کتاب سے ہو یا زبانی ہو، وانت تسمعه، اور تم اس کو سنیں۔ وقیل کہا گیا ھذا احسن، یہ زیادہ اچھا ہے، لأنه كان وظیفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک بھی تھا۔ والجواب، اس کا جواب یہ ہے انه معلم الامہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت کے معلم ہیں، وكان مامونا عن الخطأ والنسیان، اور آپ خطا اور نسیان سے محفوظ تھے۔ فالاحتیاط فی حقنا هو الاول، اس لیے ہمارے حق میں احتیاط وہ پہلا والا طریقہ ہے۔ او یکتب الیک کتابا، یہ کہ وہ محدث تیرے طرف ایک خط لکھ کے، علی رسم الکتب، خطوط کے طریقے پر، بان یکتب قبل التسمیہ، اس طور پر کہ بسم اللہ سے پہلے، اللہ کے نام کے ذکر کرنے سے پہلے لکھے، من فلان ابن فلاں الی فلان ابن فلاں، ثم یسمی، پھر وہ تسمیہ کہے یا لکھے، ویثنی، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، ویذکر فیہ، اور پھر اس میں ذکر کرے، حدثنی فلان عن فلاں الی آخرہ، اے الی ان یتصل بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ سند کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک کے ساتھ متصل کر دے۔ وَيَذْكُرُ بَعْدَ ذَلِكَ، اور اس کے بعد ذکر کرے متن الحدیث، حدیث کی متن کو، ثم يقول فیہ، پھر اس میں کہے، اذا بلغک کتابی ھذا، جب میرا یہ خط تم تک پہنچ جائے، وفہمتہ، تو اس کو سمجھ لے، فحدث بہ عنی، تو میری طرف سے اس کو بیان کرو، فھذا من الغائب کالخطاب من الحاضر، یہ جائز ہونے میں غائب کی طرف سے ایسا ہی جائز ہے جیسے کہ حاضر کی طرف سے خطاب ہوتی ہے، جواز میں، فی جواز روایت، روایت کے جواز میں۔ وکذالک الرسالۃ، اسی طرح قاصد ہے، پیغام بھیجنے والا، پیامبر، علی ھذا الوجہ، اسی طریقے پر، بان یقول المحدث للرسول، اس طور پر کہ محدث قاصد سے کہتا ہے، بلغ عنی فلانا، میرے طرف سے فلاں کو پہنچا دو، انہ قد حدثنی بہذا الحدیث، مجھے اس حدیث کو بیان کی ہے، فلان ابن فلان الی آخرہ، حدیث کو بیان ذکر کرے، پھر آگے کہے، فاذا بلغک رسالتی ھذہ، جب میرے یہ قاصد تم تک پہنچ جائے، فروی عنی بہذا الحدیث، تو میری طرف سے اس حدیث کو روایت کرو، بیان کرو۔ فیکونان، تو یہ دونوں، الکتاب والرسالۃ، الکتاب والرسالہ، یہ خط اور یہ قاصد دونوں، حجتین، یہ دونوں حجت ہوں گے، اذا ثبت بالحجت، جب ان کا حجت ہونا، جب ان دونوں کا حجت ہونا یہ ثابت ہو جائے، بالحجت اے بالبینۃ، جب بینہ سے دونوں ثابت ہو جائیں تو پھر یہ حجت ہیں۔ ان ھذا کتاب، بینہ سے ثابت ہو، ان ھذا کتاب فلان، یہ فلاں کا خط ہے، او رسول فلان، یا فلاں کا یہ قاصد ہے، علی ما عرف فی کتاب القاضی، جیسے کہ کتاب القاضی میں یہ بات معلوم ہوئی ہے۔ فہذہ اربعۃ اقسام للعزیمۃ فی طرف السماع، یہ طرف سماع میں عزیمت کی 4 قسمیں ہیں، والاولان اکملان من الاخیرین، اور پہلی 2 قسمیں یہ آخری 2 قسموں سے کامل ہے، زیادہ کامل ہے۔ او یکون رخصتا، یا رخصت ہو، وهو الذی لا اسماع فیہ، اور یہ وہ قسم ہے کہ جس میں اسماع نہ ہو، سنانا نہ ہو، اے لم تکن مذاکرۃ الکلام فیما بین، درمیان میں مذاکرہ کلام نہ ہو، لا غیباً ولا مشافہتاً، نہ غائبانہ ہو نہ آمنے سامنے ہو، کل اجازتی، اجازت کی طرح، بأن یقول المحدث لغیرہ، اس طور پر کہ محدث غیر سے کہتا ہے، اجزت لک، میں نے تمہیں اجازت دے دی، ان تروی عنی، کہ تم روایت کرو میرے طرف سے، ھذا الکتاب، اس کتاب کو، الذی حدثنی فلان عن فلان الی آخرہ، کہ جو مجھے فلاں سے اور وہ فلاں نے فلاں سے روایت کی ہے، مجھے بیان کی ہے، اس کو روایت کرو۔ والمناولۃ، اور جیسے مناولہ ہے، بأن یعطی الشیخ کتاب سماعہ بیدہ، اس طور پر کہ شیخ اپنے مسموعات کی کتاب اپنے ہاتھ سے دے دے، الی المستفید، طالب علم کو،
سند اجازت لینے والے کو، وَيَقُولَ اور کہے اس کو ہذا کتاب و سماعی، یہ میری مسموعات کی کتاب ہے، من شیخی میرے شیخ فلاں سے ہے، اجزت لک میں نے تمہیں اجازت دی، ان تروی عنی کہ تم میرے طرف سے روایت کرو، ہذا اس کو، فَهُوَ لَا يَصِحُ بِدُونِ الْإِجَازَةِ یہ جو مناولہ ہے یہ بغیر اجازت دینے کے صحیح نہیں، وَالْإِجَازَةُ تَصِحُ بِدُونِ الْمُنَاوَلَةِ اور اجازت یہ بغیر مناولہ کے کتاب دینے کے صحیح ہے، فَالْإِجَازَةُ لَا بُدَّ مِنْهَا فِي كُلِّ حَالٍ اجازت اس مناولے کے ہر حال میں اس کے لیے اجازت دینا ضروری ہے، وَالْمُجَازُ لَهُ اور جس کو اجازت دی گئی ہے، إِنْ كَانَ عَالِمًا بِهِ اگر وہ اس کا جاننے والا ہے، اے بما فی الکتاب جو کتاب میں ہے اگر اس کا جانتا ہے، قبل الاجازت اجازت لینے سے پہلے، تصح الاجازت یہ اجازت صحیح ہے، وإلا فلا وگرنہ اجازت صحیح نہیں، یعنی اذا اجزنا بکتاب المشکات مثلا مثال کے طور پر جب ہم مشکات کی کتاب کی اجازت دے لأحد کسی کو، فإن كان ذلك الشخص عالما بکتاب المشکات اگر وہ شخص مشکات کی کتاب کا جاننے والا ہے، قبل ذلك اس سے پہلے اجازت سے پہلے، کیسے جانتا ہے؟ بالمطالعۃ بقوت نفسہ اپنی قوت نفس کے مطالعے کے ذریعے سے، او باعانۃ الشروح یا شروحات کی مدد سے، او نحو ذلك، ولكن لم يكن له سند صحیح لیکن اس مستفید اور اجازت لینے والے کی کوئی صحیح سند نہیں ہے، یتصل بالمصنف جو مصنف تک پہنچتی ہو، مصنف کے ساتھ متصل ہو، فحین دن تو اس وقت تصح اجازتنا لہو ہمارا اس کو اجازت دینا یہ صحیح ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ اگر اس طرح نہ ہو، بل یعتمد بلکہ وہ بھروسہ کرتا ہو، اعتماد کرتا ہو، علی اس بات پر ان یطالع بعد الاجازت کہ اجازت کے بعد کیا کرے گا؟ مطالعہ کرے گا، وَيُعَلِّمَ النَّاسَ پھر لوگوں کو سکھائے گا، کما فی زماننا جیسے کہ ہمارے زمانے میں ہوتا ہے، لم تکن تلک الاجازت حجتاً تو یہ اجازت حدیث یہ حجت نہ ہوگی، بل اجازت تبرکن بلکہ یہ تبرک کی اجازت ہوگی، والثانی طرف الحفظ دوسری قسم طرف حفظ ہے، والعزیمت فیہ اس میں عزیمت یہ ہے، ان یحفظ المسموع کہ وہ سنی ہوئی روایت کو یاد رکھے، من وقت السماع الى وقت الادا سماعت کے وقت سے لے کر ادا کے وقت تک، ولم یعتمد علی الکتاب اور کتاب پر اعتماد بھروسہ نہ کرے، ولہذا اسی وجہ سے لم یجمع ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جمع نہیں کیا کتاباً کسی بھی کتاب کو، فی الحدیث حدیث میں، ولم یستجز الروایت باعتماد الکتاب اور کتاب پر اعتماد کرتے ہوئے روایت کی اجازت نہیں دی، وکان ذلک سبباً اور یہی سبب تھا، لطعن المتعصبین تعصب کرنے والوں کی اعتراض کا، القاصرین الی یوم الدین جو قیامت کے دن تک قاصر ہیں، ولم يفهموا ورعه وتقواه ولا عمله نہ ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ورع اور تقوی کو سمجھے، نہ ہی اس کے عمل و ہداہ اور نہ ہی اس کے طریقے کو سمجھے، والرخصت اور رخصت یہ ہے ان یعتمد الکتاب کہ کتاب پر اعتماد کرے، فإن نظر فیہ پس اگر وہ اس میں دیکھے، وتذکر سماعہ اور اس کو اس کی اپنی سماعت یاد آ جائے، ومجلس درس ہی اور اپنے درس کی مجلس وہ یاد آ جائے، وما جرا فیہ اور جو اس میں جاری ہوا وہ یاد آ جائے، یکون حجتاً وإلا فلا تو یہ حجت ہوگی وگرنہ حجت نہ ہوگی، اے ان لم یتذکر ذلک اگر اس کو یاد نہ آئے، فلا یکون حجتاً عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حجت نہ ہوگا، سواء کان خطہ او خط غیرہ برابر ہے کہ اس کی لکھائی اس نے لکھا ہو یا اس کے علاوہ کسی اور نے لکھا ہو، اور یہ ہے کہ سواء کان خطہ او خط غیرہ برابر ہے کہ وہ کتاب لکھائی وہ تحریر اس کی ہو یا کہ دوسرے کی تحریر ہو لکھائی ہو، وعندہم اور صاحبین کے ہاں، وعند الشافعی رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، یجوز لہ الروایت اس کے لیے روایت کرنا جائز ہے، ویجب العمل بها اور اس روایت پر عمل کرنا واجب ہے، وعند انس اور انس رحمہ اللہ کے نزدیک یجوز الاعتماد اعتماد کرنا جائز ہے، علی الخط تحریر پر لکھائی پر، ان کان فی یدہ اگر اس کے ہاتھ میں ہو قبضے میں ہو، او فی ید امینہ یا اس کے کسی امانت دار کے قبضے میں ہو،
ولا یجوز، اور یہ جائز نہیں ہے ان کان فی ید غیرہ، اگر کسی اور کے قبضے میں ہو، ہاتھ میں ہو، لأنہ لا یؤمن عن التغیر، اس لیے کہ یہ تبدیلی سے محفوظ اور معمون نہیں۔ وعن محمد، اور امام محمد رحمہ اللہ سے نقل ہے کہ یجوز العمل بالخط، تحریر پر عمل کرنا جائز ہے، وإن لم يكن في يده، اگرچہ وہ تحریر، وہ لکائی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ فذهب الیہ، امام محمد رحمہ اللہ نے اس کو اختیار کیا، رخصتاً، اس رخصت کو، تیسیراً علی الناس، لوگوں پر آسان بنانے کے لیے۔ والثالث طرف الاداء، تیسری ادا کی جانب ہے، والعزیمت فیہ، اس میں عزیمت یہ ہے، ان یؤدی علی الوجہ الذی سمع، اس تو کہ وہ اس کو ادا کر دے اسی طریقے پر کہ جس طریقے پر اس کو سنا ہے، بلفظہ و معناہ، اسی کے لفظ اور اس کے معنی کے ساتھ۔ والرخصت، اور رخصت یہ ہے، ان ینقلہ بمعناہ، کہ اس روایت کو نقل کرے اس کے معنی کے ساتھ، اے بلفظ آخر، یعنی دوسرے لفظ سے، یؤدی معنی الحدیث، ایسے دوسرے لفظ سے کہ جو حدیث کے معنی کو ادا کرتا ہو۔ وہذا صحیح عند العامۃ، یہ عامۃ الاصولیین اور محدثین کے نزدیک صحیح ہے، لأن الصحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین کانوا یقولون، وہ کہتے تھے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، او قریبا منہ، او نحوا منہ۔ وعند البعض، اور بعض محدثین اور فقہا کے نزدیک، لا یجوز ذلک، نقل بالمعنی جائز نہیں، لأنہ مخصوص بجوامع الکلم، باخلاف قاعدہ، باخلاف قاعدہ، مختص پر داخل ہے، اس لیے کہ آپ جوامع الکلم آپ کے ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ فلا یؤمن فی النقل بالمعنی، اس لیے نقل بالمعنی میں امن نہیں رہتی، من الزیادت والنقصان، زیادتی اور نقصان سے۔ شارح کہتے ہیں والحق، حق یہ ہے، والحق هو التفصیل، حق وہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے، الذي ذکرہ المصنف، کہ جس کو مصنف نے ذکر کیا، بقولہ، اپنے اس قول سے، فإن كان محکما، اگر وہ حدیث محکم ہو، لا يحتمل غیرہ، اس میں غیر کے معنی کا احتمال نہ ہو، یجوز نقلہ بالمعنی، تو نقل بالمعنی جائز ہے، لمن، اس شخص کے لیے، لہو بصر فی وجوہ اللغت، جس کو لغت کے اقسام اور طرق میں علم ہو، بصر اے علم، اذ لا یشتبہ معناہ علیہ، اس لیے کہ اس پر معنی مشتبہ نہیں ہوتا، بحیث، اس طور پر کہ یحتمل زیادت والنقصان، کہ وہ زیادتی اور نقصان کا احتمال رکھے۔ وإن كان ظاہرا، اور اگر وہ حدیث روایت ظاہر ہو، یحتمل غیرہ، اپنے علاوہ دوسرے معنی کا احتمال رکھتا ہو، بأن یکون عاما، اس طور پر کہ عام ہو، یحتمل تخصیص، تخصیص کا احتمال رکھے، او حقیقتاً، یا حقیقت ہو، یحتمل المجاز، مجاز کا احتمال رکھے، فلا یجوز نقلہ بالمعنی، تو پھر معنی کے ساتھ اس کا نقل کرنا جائز نہیں، الا للفقیہ المجتہد، مگر فقیہ مجتہد کے لیے، لأنہ یقف علی المراد، اس لیے کہ وہ مراد پر واقف ہوتا ہے، فلا یقع الخلل فی نقلہ بمعناہ، اس لیے اس کے معنی کے ساتھ نقل کرنے میں اس میں خلل واقع نہ ہوگا۔ مثلا، مثال کے طور پر، قولہ علیہ السلام، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، کلمۃ من عام، عامۃ، من کا کلمہ یہ عام ہے، تخص منہ المرأۃ، اس سے عورت کو خاص کیا جاتا ہے، فإن نقلہ ناقل، پس اگر کسی نقل کرنے والے نے اس کو نقل کیا، نقل کرے، ویقول، اور کہے، کل من بدل دینہ فاقتلوہ، یشمل المرأۃ ایضا، تو یہ پھر عورت کو بھی شامل ہوگا، فیقع الخلل فی الاحکام، اس لیے احکامات میں خلل واقع ہو جائے گا۔ وما کان من الجوامع الکلم، اور جو روایت اور حدیث جوامع الکلم میں سے ہو، بأن کان لفظا وجیزا، اس طور پر کہ لفظ مختصر ہو، تحتہ معان جمۃ، اس کے نیچے بہت سارے معانی ہو، کقول علیہ السلام، جیسے کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، الغرم بالغنم، تاوان یہ نفع کے بدلے میں ہے، والخراج بالزمان، اور نفع یہ تاوان کے عوض میں ہے، کی وجہ کے سبب سے ہے، والعجماء جبار، اور بہیمے کا نقصان یہ حدر ہے، او المشکل، یا مشکل ہو، او المشترک، یا مشترک ہو، او المجمل، یا مجمل ہو، لا یجوز نقلہ بالمعنی، تو اس روایت کا نقل بالمعنی کرنا جائز نہیں، للکل، سب کے لیے، اے لا للمجتہد، نہ مجتہد کے لیے، ولا لغیرہ، نہ غیر مجتہد کے لیے۔ اما فی جوامع الکلم، رہا جوامع الکلم میں ناجائز ہونا، فلأنہ، اس وجہ سے، لأنہ، اس لیے کہ آپ علیہ السلام، لما کان مخصوصا بہ، کہ جب یہ جوامع الکلم آپ کے ساتھ مخصوص تھا، فلا يقدر احد على نقلہ، تو اس کے نقل بالمعنی کرنے پر کوئی قادر نہ ہوگا،
وَأَمَّا فِي الْمُشْكِلِ وَالْمُشْتَرَكِ رہا مشکل اور مشترک میں فَلِأَنَّهُ اس لیے کہ انما ينقله بتاویل مخصوص یہ راوی اس کو نقل کرے گا ایک خاص تعویل کے ساتھ کرے گا، لا يكون حجة على غیرہ وہ مخصوص تعویل دوسروں پر حجت نہ ہوگا۔ وَأَمَّا فِي الْمُجْمَلِ رہا مجمل میں فَلِعَدَمِ الْوُقُوفِ بِمَعْنَاهُ عَلَى مَعْنَاهُ اس کے معنی پر واقف نہ ہونے کی وجہ سے، بدون الاستفسار من المجمل متکلم سے پوچھے بغیر اس کے معنی پر واقف نہیں ہوگا، اس لیے جائز نہیں۔ جاوے بھائی آسان ہے، آسان ہے۔